300 آدمی اور ایک مچھلی۔ ابو زبیر نے جابر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کی عمارت میں یعنی ان کو امیر بنا کر ہمارے ساتھ بھیجا اور ہمیں قریش کے قافلے کے پیچھے روانہ کیا، اور ہمیں زاد راہ کے طور پر سفر میں کھانے پینے کے لیے کھجور کا ایک تھیلا دیا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا کہ آپ ہمیں دیتے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں روزانہ ایک ایک کھجور دیا کرتے تھے۔ تو ابو زبیر نے کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ ایک کھجور سے کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم اسے بچے کی طرح چوس لیتے، پھر اس پر تھوڑا پانی پی لیتے، اور وہ ہمیں سارا دن اور رات کے لیے کافی ہو جاتا، اور ہم اپنی لکڑیوں سے پتے جھاڑتے، پھر ان کو پانی میں تر کرتے اور کھاتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سمندر کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک لمبی اور موٹی سی چیز نمودار ہوئی۔ ہم اس کے پاس گئے، دیکھا تو وہ ایک جانور ہے جسے العنبر یا عنبر کہا جاتا ہے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مردار ہے یعنی حرام ہے۔ پھر کہنے لگے نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اور تم مجبور ہو چکے ہو، لہٰذا اسے کھاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم وہاں 1 ماہ رہے یعنی 1 مہینہ رہے، اور ہم 300 آدمی تھے، اور اس کا گوشت کھاتے رہے یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہم اس کی آنکھ کا جو حلقہ ہوتا ہے یعنی اس کا دائرہ آنکھ کا، اس میں سے چربی کے گھڑے بھرتے تھے، اور اس میں سے بیل کے برابر گوشت کے ٹکڑے کاٹتے تھے۔ اور آخر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو لیا، اور وہ سب کے سب اس کے آنکھ کے حلقے کے اندر یعنی آنکھ کے دائرے کے اندر یا آنکھ کے سوراخ کے اندر بیٹھ گئے، اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی اٹھا کر کھڑی کی۔ پھر جو اونٹ ہمارے ساتھ تھے ان میں سب سے بڑے اونٹ پر پھر اس کا پالان یعنی بیٹھنے کی جگہ ڈالی، تو وہ اس کے نیچے سے نکل گیا، یعنی وہ پسلی اس سے بھی بڑی تھی۔ اور پھر ہم نے اس کے گوشت میں سے زاد راہ کے لیے یعنی راستے کے لیے وشائق ٹکڑے بنا لیے۔ وشائق کہتے ہیں کہ ابال کر گوشت کو خشک کر لیا جائے اور سفر میں رکھ لیا جائے، اس کو وشائق کہا جاتا ہے، خشک کیے ہوئے گوشت کو۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ اس دور میں مچھلی، گائے، اونٹ، بکری وغیرہ کا گوشت جو ہے اس کو خشک کر لیا جاتا تھا، بلکہ قربانی کے گوشت کو بھی خشک کر کے سکھا لیا جاتا تھا۔ تو خیر جب ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ قصہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رزق تھا جو اس نے تمہارے لیے نکالا، اب تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ حصہ ہے تو مجھے بھی کھلاؤ یا ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے اس کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا۔ صحیح مسلم 4998 اور مختصر نمبرنگ کے مطابق 1935۔ تو یاد رہے کہ سمندر کا مردار یعنی مچھلیاں وغیرہ حلال ہوتی ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے۔ اب ہم آپ کو سکرین پر دور حاضر میں دستیاب ہونے والی عنبر جیسی چند بڑی مچھلیاں یعنی ویل دکھاتے ہیں، تاکہ آپ کو حدیث میں بیان کردہ مچھلی کا سائز سمجھ میں آ جائے کہ وہ کتنی بڑی تھی۔ یہ بھی یاد رہے کہ آج بھی بعض اوقات ساحلوں پر بڑی مچھلیاں یعنی ویل وغیرہ نمودار ہو جاتی ہیں یا آ جاتی ہیں۔